بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو. آج میں نے پلان کیا کہ سیٹرڈے نائٹ، کل اتوار ہے تو لیٹ نائٹ کیوں نہ آپ کے ساتھ پروگرام کیا جائے. اور آج آپ جب دوست آئیں گے تو آپ نے بتانا ہے کہ موضوع کیا ہونا چاہیے. میرے پاس کچھ چٹخارے دار خبریں بھی ہیں لاہور پولیس سے ریلیٹڈ، وہ بھی آپ سے انشاءاللہ میں ڈسکس کروں گا. پر آپ نواب گل خان بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ ماشاءاللہ آپ ہر وقت ایکٹیو ہوتے ہیں، ہمیشہ کی طرح آپ ایکٹیو ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں. اور بھاولپور تشریف لائیں تو مجھے سلام سریکی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ براؤ. تہاڈا بہت بہت شکریہ. تساں میرے کو سن دے وے، میرے نال گل کرن دے وے. اور ایویں پنجابی وچ بھی میں گل کر سکنا. اچھی پنجابی لوگ کہندے نے میں بول لینا. اور پنجابی وچ بھی سارے نوں سلام دعا. تے باقی پاکستان ساڈا ہے جی، اسی اردو بولیے، پنجابی بولیے، سریکی بولوں، اردو بولوں، جو مرضی کروں. پولیٹکس آف کشمیر. یس خان صاحب، نواب بھائی، وہاں کشمیر میں جو ہو رہا ہے، ہر بندہ اپنے آپ کو کشمیری ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے. وہاں بلاول بھٹو بھی کشمیری ہے، وہاں محترمہ مریم صفدر صاحبہ بھی کشمیری ہیں، وہاں عمران خان صاحب بھی کشمیری ہیں، سارے ہی کشمیری ہیں. اور بنی حکومت آپ کو پتہ ہے پچھلے جب سے ہی پاکستان بنا ہے، کشمیر میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ جو برسر اقتدار پارٹی ہوتی ہے اسی کی ہوتی ہے. اور میں نے تو آج تک نہیں دیکھا، اگر آپ نے دیکھا ہے تو مجھے بتا دیں کہ وہاں برسر اقتدار پارٹی کے علاوہ آج تک کوئی نہیں آیا. تو آواز میری ہے کلیئر آپ لوگوں کو، یا میں لگا لوں اپنے کچھ کر لوں؟ تو اگر میرے کائنڈلی بتا دیجیے آواز کی کیا، آواز کی کوالٹی کیسی ہے. صحیح آ رہی ہے آواز؟ جی علی شاہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور شاہ نواز صاحب، تھینک یو سو مچ جی. مقبول کے پی رحیمیار خان سے ہیں جی، کے پی آر ہیں جی، میاں مقبول احمد جی. اور لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے جی، عامر شہزاد کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ عامر. بچے کیسے ہیں آپ؟ دبئی کا موسم کا حال سنائیں مجھے. یس وائس از کلیئر جی نواب گل خان، اور کلیئر ہے علی شاہ. تھینک یو سو مچ. یہ مجھے پہلے فیل ہوتا تھا کہ شاید آواز بہتر نہیں آتی ہے سیل فون پہ، کیونکہ یہ میں نے اپنا سیل فون لگایا ہوا ہے. اور یہ کیا جی یور انٹروڈکشن جی، کون کہہ رہے ہیں جی؟ فیضان عزیز اللہ خان نام ہے جی میرا. میں ریٹائرڈ پولیس آفیسر ہوں اور ابھی میں ایڈوکیٹ ہوں لاہور میں، اور سوشل میڈیا پہ ہوتا ہوں، کالم لکھتا ہوں، ولاگ بناتا ہوں، اور سب کچھ ہی کر رہا ہوں الحمدللہ. یہ میرا انٹروڈکشن ہے جی. اب آپ بھی اپنا کرا دیں. اور یہ جمشید عباس کہہ رہے ہیں جی سر، ہم نے تو علاقے میں کسی کو باپ نہیں لیتی کشمیر، کیا کسی نہ کسی کو باپ بنا لیتی. اچھا یار دیکھیں، میں ایسی بات بالکل نہیں کروں گا، کیونکہ میرے جو پٹواری بھائی ہیں پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں مجھ پہ. وہ بہت سے لوگ ہیں، وسیم قریشی اور ملک حبیب، وہ شاید ادھر نہیں ہے، میری پیج پہ نہیں ہے، آئی ڈی پہ ہیں. میں دوستوں سے گزارش کروں گا، بلکہ انہیں کہوں گا کہ میرے پیج پہ آئیں تو پھر آپ سے بات ہو سکتی ہے. جی فضان طاہر کہہ رہے جی ریٹائر فرام وچ پوسٹ؟ جی ہم ریٹائر فرام ڈی ایس پی پولیس جی. اچھا جی، آپ ہیں جی رجسٹرڈ فارماسسٹ ملتان. جی میں ملتان بھی، فیضان میرا گھر ہے، اور میں بلکہ بھاولپور سے ہوں جی. احمد پور شرقیہ ایک تحصیل ہے بھاولپور کی، وہاں سے میرا تعلق ہے. اور یہ ہیں جی آپ میرے ایس ڈی پی او رہے ہیں. علی شاہ بالکل بچے، میں آپ کا ایس ڈی پی او سرگودا میں رہا ہوں میرے خیال میں جی. بالکل علی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ تو رانا احسان جی، رانا احسان بھائی جی، ہاؤ آر یو؟ ایم فائن یار رانا صاحب، کیا حال ہے؟ مسٹر وسیم چشتی، اللہ کا کرم ہے بھائی. سر آپ ہمارے ہیرو ہیں. واجد راؤ، تھینک یو سو مچ یار. بس دعاؤں میں یاد رکھیں، پاکستانی قوم ہیرو کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی ہے. اور نادر خان ہے جی، نذیر خان ہے. سر جی آپ سے ایک آجانہ گزارش ہے، پنجاب پولیس
خاص کر لاہور میں پنجاب پولیس غریب مزدوروں کو بیجا تنگ کرتے ہیں اور انٹری کے نام پر پرچے کرتے ہیں. ایک پیغام جی بالکل میں اس پہ کر دوں گا. مجھے کوئی ڈیٹیل اگر آپ ہیں جس کو تنگ کیا ہو انہوں نے تو میں حاضر ہوں جی. انشاءاللہ میں جہاں پولیس کی حمایت کرتا ہوں وہاں جو برے پولیس والے ہیں ان کو میں کبھی معاف نہیں کرتا اور ان کے بارے میں بھی بھرپور میری وہی پالیسی ہے جو باقی ہے. جی کوٹ مومن علی آپ رہے میرے ساتھ, تھینک یو. اور کیونکہ سرگودا میں کوٹ مومن ہی میری پوسٹنگ رہی تھی, اچھا میں نے کہہ دیا شاید دوسرا. جی ساڈا جواب بھی دے دیو. کیا ہے جی یہ جاگا گجر بلوان. جی گجر بھائی آپ تو کمال لوگ ہیں جی گجر, اللہ آپ کو خوش رکھے. اور پولیس ملازمون کی 15 یار یہ کیا ہے ابھی 15 کدھر سے ہو گیا یہ تو وہ دشتی صاحب کا لقب ہے, وہ جو مظفر گڑھ سے ایم این اے بنتے تھے کبھی, وہ جو سانپو سے ڈر گئے تھے اولاد میں, وہ 15 میں ہر جگہ پہنچتے ہیں. اور جی رول 17A جی کیا تھے جی علی صاحب گزر گیا جی. اچھا ہیں جی فیضان صاحب جی آئی ایم فالوئنگ یو سنس لاسٹ سم ڈیز. جی تھینک یو سو مچ فیضان, اللہ آپ کو خوش رکھے. بٹ فار ادر ڈپارٹمنٹ جی کیا ہے جی آپ پولیس کے لیے بڑے سپورٹیو بندے ہیں لیکن ادر ڈپارٹمنٹ یار میرا اس لیے ہوں کہ میں دیگر محکموں سے میرا تعلق ضرور ہے, لیکن اگر مجھے وہ دوست اپنی کچھ انفارمیشن بھیجیں کیونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں میں نے سرو کی ہے تو اس لیے میں اس کی بات کر لیتا ہوں. مجھے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بتائیں آپ, اگر کوئی ایسے ایشوز ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر لے لیں آپ 0300868990, تو آپ اس پہ مجھے میسیجز کریں جی اپنے کوئی ایشوز ہیں ریگارڈنگ ہیلتھ ہے, ریونیو ہے یا کچھ اور ڈپارٹمنٹ ہیں, کسی سے بھی. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہم نے آپ سے ڈسکس کرنا ہے اور پورا پروگرام کرنا ہے جی. لیبر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بڑے گھپلے کرتا ہے اور یہ جو فیکٹریز ہیں بڑی بڑی فیکٹریز ان میں ہزاروں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی انشورنس جو ہے وہ بہت کم لوگوں کی جاتی ہے. اس پہ پورا ہم نے ایک پروگرام کرنا ہے انشاءاللہ. میاں عابد سلیم صاحب سے زیادتی ہوئی تھی اس میں اور ان کو لے کے ایک پورا پروگرام کریں گے. برجر پینٹ والوں سے ان کا بڑا زبردست پٹا ہوا تھا اور انہوں نے بڑی زیادتی کی, ان پہ مقدمات درج کرائے اور ابھی الحمدللہ وہ ان سارے مقدمات سے بری ہو گئے ہیں. جی کیا کہہ رہے ہیں جی علی شاہ, لیپ ٹاپ میں سب سیو ہوتا تھا اور ان سے بہت ڈرتی تھی, آپ بیسٹ کرائم فائٹر تھے. جی وہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ میرے پاس وہ 1 TB 2 TB کی ہارڈ ڈسک تھی اور جب سے میں نے لیپ ٹاپ لیا اور جہاں جہاں میری پوسٹنگ رہی وہاں سارے کرمنلز کا میرے پاس ڈیٹا ہوتا تھا. لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد وہ میں نے سارا ادھر ادھر کر دیا, مجھے نہیں پتا کدھر ہے کیونکہ میں یار وکیل ہوں, اب پولیس والا نہیں ہوں. پولیس والا ہوتا تو میں ضرور رکھتا. چوکی 16 BC یزمان آپ کے نام کی افتتاحی تختی لگی دیکھی یار, مجھے یاد نہیں ہے وحید, بٹ تھینک یو سو مچ یار. ہاں وہ ہم نے کیا تھا یار, وہاں ایک مسجد بھی بنائی تھی اور یہ مجھے یاد آ گیا. ان دنوں وہاں ایک سب انسپیکٹر تھے انچارج چوکی, تو وہاں ہم نے وہ چوکی کی بلڈنگ تو نہیں بن سکی لیکن جو مسجد بنی تھی اس کی اور ساتھ میں ایک کمرہ شاید بنا تھا اس پہ تختی لگائی تھی 16 BC پہ, مجھے یاد ہے. تھینک یو جی. صبح کا ملاقات کا ٹائم دے علی احمد یار, سنڈے ایک دن ہوتا ہے وہ ریکارڈنگ کے لیے, پھر فیملی کے لیے. اگر آپ سوموار کو مل لیں تو بڑی مہربانی ہوگی, لیکن اگر کوئی ایسا ایشو ہے تو میں حاضر ہوں بھائی. جب آپ کہیں آپ میرے گھر تشریف لے آئیں, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اور عتیق ہیں جی انکل, ہمارے چولستان پہ بھی کچھ لکھ دیں. چولستان عتیق آج کل بارش کوئی تھئی ہے کیا, ٹوبے بھرن کیا نہیں بھرے جی, ٹوبے بھرید ویندن ٹوبے تار متارا. جی عدیل مقصود کہہ رہے ہیں سر مائی ریکویسٹ ہے جی پلیز, کیا بولیں جی. سارا پولیس ملازموں کے لیے جہاد کر رہے ہیں, سلیوٹ, تھینک یو سو مچ جی. جی مسجد پہ وحید مجھے یاد ہے, مجھے آپ نے یاد کرا دیا, اچھی یادیں. ایک مسجد میں نے نوشہرہ تھانہ میں بھی بنوائی تھی اور جس کی وجہ سے میں زندہ بچ گیا تھا. مجھ پہ فائرنگ ہوئی اور میں کچھ نہیں ہوا کیونکہ وہ مسجد میں نے اپنے ہاتھوں سے شروع کی تھی اور الحمدللہ اس کو کمپلیٹ کیا تھا. مسجد امان کے نام سے تھی
اور وہ والد صاحب جو میرے بابا سی والد ہیں ان کے نام امان اللہ خان کے نام سے وہ ہم نے کی تھی جی. یہ جی محسن ماشاء اللہ گریٹ سر، آپ ہمارے تھانہ کوٹ سبزل میں رہے ہیں. میں کانسٹیبل ہوں اور ٹھیک ہے جی، بلانگس کرتا ہوں تریلی سے. یار تریلی برادری بہت اچھی برادری ہے، اور عبد المالک تریلی مجھے یاد ہیں، ان کے بیٹے بھی ہیں. عبد المالک تریلی کمال آدمی تھا. اور جی عابد مقصود بٹ کہہ رہے ہیں جی فیملی کلیم 17A جنگ جاری ہے. یہ جنگ جاری ہے انشاءاللہ. یہ جو چھٹیاں ختم ہوں گی ہائی کورٹ کی، جج صاحبان بھی 2 مہینے 2.5 مہینے کی چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں. حالانکہ یہ مجھ پہ کنٹیمپٹ تو لگ سکتی ہے، لیکن میں سیدھی بات کھری بات کرتا ہوں کہ پہلے ہوتے تھے انگریز جج ہوتے تھے، وہ یہاں نہیں بناتے تھے. عام انڈینز کو جج نہیں بنایا جاتا تھا، تو وہ چلے جاتے تھے جب چھٹیوں میں. یہاں گرمی ہوتی تھی تو انگلستان چلے جاتے تھے. یہ ان دنوں کی یادیں ہیں جو آج تک چھٹیاں ہمارے معزز جج صاحبان منا رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں جی سر رب نواز گجر ہیں. سر میرا 2 سال سے کیس چل رہا ہے PST میں، تو اپنے وکیل کو کہیں نا یار نکلوائے. اب میں تو آپ کا وکیل نہیں ہوں، آپ انہیں کہیں وکیل صاحب مہربانی کریں، میرے تو کیسز جلدی ہو جاتے ہیں. بارش ہوتی ہے لیکن دعا کرے زیادہ تر ہم ناران کاغان کا مزہ لینے چولستان میں لے سکیں اپنے. جی یار جو چولستان میں بارش کے بعد کا سین ہوتا ہے، اور جس طرح خضرو پودے اور نکلتی ہیں، اور وہ واقعی ناران کاغان ہے. چولستان کا ایک اپنا مزہ ہے، پہاڑوں کا ایک اپنا مزہ ہے جو جہاں کے. جی سر آپ کی رکن پور کی پوسٹنگ مثالی تھی. امجد خان دشتی صاحب تھینک یو سو مچ جی. پران دے دستی ہوئے کتوں دے ہوئے تساں؟ پران والے تو تگڑے لوگ ہیں جی، منشیات ویچن دے. ہوں بھی میرے کو پتہ لگے پچھلے جاڑے کوئی ایک دوست نال گال تھی تو دشتی نال، انہیں دسے کہ جی کام جاری ہے. ٹھیک ہے. اور کیا ہے جی اچھا یہ FIR ایک درج کی ہے تھانہ شالیمار لاہور نے. کمال پولیس والے ہیں جی. اب پولیس والوں کی تھوڑی سی میں کلاس بھی لے لوں کہ جی کیا کیا یہ حرکتیں فرماتے ہیں. اور علی FIR کھول رہا ہے. یہ آپ غور فرمائیے جی، ایک FIR درج ہوتی ہے تھانہ اڑی، اس کو تھوڑا بڑا کر دیں FIR کو. اچھا FIR جی درج ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا نیچے کریں، تھوڑا سا نیچے اس پہ دیکھیں FIR نمبر کیا ہے جی اس کی. جی یہ ایک ریسٹورنٹ ہے جی، حکا پانی ریسٹورنٹ، GT روڈ پہ 1 کلومیٹر جانب. اور اس پہ جو ہیں نعمت اللہ ولد عبداللہ، یہ نعمت پانی SHO اس کے ریسٹورنٹ کے مینیجر ہیں. اور انہوں نے ایک FIR کرائی کہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کھانا کھایا اور پیسے نہیں دیے. 3 لوگ ہیں ان کو، انہوں نے ایک میاں لیاقت ہیں، اور ایک محمد شاہد ہیں، اور ایک ہیں جی محمد عبداللہ. اور ان کی نام ولدیت سکونت تمام ہے. اور اینڈ میں اس FIR میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو موقع پہ گرفتار کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ہلڑ بازی کی. 452 148 149. بڑے مزے کی بات ہے. لاہور پولیس والے کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اب یہ FIR درج ہو گئی جی، رات 12:45 پہ یہ FIR درج ہوتی ہے، اور پھر 12:35 پہ. اب نیکسٹ علی FIR کھولیں. اب یہ ملزم گرفتار ہو گیا جی اس میں 452 148 149 میں. اور پھر SHO صاحب کو پھر غصہ آیا. SHO کدھر کے ہیں جی؟ SHO شالیمار جی. تو SHO شالیمار صاحب نے دوبارہ پرچہ دے دیا جی صبح 6:25 پر. اور یہ تھا جی 186 کار سرکار میں مزاحمت کی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے شراب پی ہوئی تھی جی. 4 امتناع منشیات اور 4 میں ان سے جی شراب برآمد ہوئی، اور 11 میں وہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور غل گپاڑا کر رہے تھے جی. صبح 6:30 بجے وہ شراب پی کے پھر وہی ملزم جو رات کو 12:35 پہ گرفتار ہوتے ہیں، دا سیم ملزم. یہ میں FIR ابھی آپ کو دکھا نہیں سکتا لیکن میرے سامنے دونوں FIRs ہیں. اور یہ کمال ہے
پولیس کا کہ جی انہوں نے صرف حقہ پانی کے لیے جہاں سے وہ کھانا کھاتے ہیں اس حقہ پانی کے مینیجر اور مالکوں کے کہنے پہ ایس ایچ او صاحب نے لپک چپک کے دوبارہ صبح 6:30 بجے پھر وہی ملزمان ہیں جی، وہی نام ہے، شاہد ہے، عبداللہ، اور تیسرا کون سا ہے؟ علی عثمان جی۔ جی یہ مزے کی کہانی ہے، اب علی آ جائیں اس پہ کمنٹس دیکھتے ہیں۔ جی یہ آپ نے سنا ہے جی قصہ تیمینہ بلوچ، تھینک یو بچے، تھینک یو سو مچ جی۔ اور طاہر رشید ماشاء اللہ یور فٹنس لکس ویری فائن جی، تھینک یو طاہر بھائی، آپ بھی تو فٹ رہتے ہیں ہمیشہ، اور میں تو ویٹ گین کر گیا ہوں کافی، لیکن آپ کو دیکھا ہے آپ ماشاء اللہ بہت ٹھیک ہیں۔ تو یہ جو کہانی میں نے، اچھا یہ رکن پور ہمارا کیا ہے جی، ٹوبہ اور قلعہ، اچھا آپ کا ہے جی وہاں ٹوبہ اور قلعہ، جی بالکل ویسا ہی ہے جی، قلعہ رکن پور، قلعہ ڈرائیور سارے خوبصورت۔ یہ کہانی بھی اس پہ بات کیجیے جی، پولیس والوں نے کیا صحیح کیا ہے؟ کیا جو ایف آئی آریں 2 درج کر دی ہیں تو اس پہ کیا ایکٹ ہوا ہے؟ کیا ڈی اے جی آپریشنز نے یا ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی ایس ایچ او کے خلاف؟ اور یہ کیوں ہوا؟ کیا صرف کھانا کھانے کے لالچ میں؟ ویسے تو اگر کوئی غریب آدمی چلا جائے اس کا مقدمہ ہی درج نہیں ہوتا۔ میں نے ایک مقدمہ اپنے کزن کا درج کرانا تھا، 3 مہینے پہلے ایس ایچ تفتیشی، پھر ایس ایچ او، پھر ڈی ایس پی، ایس پی، پھر ایس پی، اور اس کے بعد پھر مقدمہ درج ہوا، اور آج تک وہ ابھی تک لٹک رہا ہے۔ اور یہ نیاز علی چانڈیو بھائی، تھینک یو سو مچ، خوش رہیں، آپ کو لائیو لینا ہے میں نے انشاءاللہ، کل تگڑے ہو جائیں۔ وہ سعادت مہدی تو بھاگ گیا ہے، اسے میں نے کہا تھا کہ جی پروگرام کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آصف رضا کا آپ کریں گے جی۔ سر اس میں تحریر بنانے والے کی غلطی ہوگی، ایس ایچ او کو پتہ بھی یار، کمان یار عثمان چودھری صاحب، ایس ایچ او کے بغیر پتہ نہیں ہلتا تھانے پہ، آپ چھوڑ دیں کہ یا پھر جو اوپر والا ہے کسی ایس ایس پی نے یا ڈی اے جی نے پہ حکم دیا ہوگا حقہ پانی کا، جہاں سے حقہ پانی لیتا ہوگا، ورنہ اس طرح کے مقدمات آپ جا کے مجھے درج کرا دیں، ایک مقدمہ رات کو ہو جائے اور صبح پھر ان کو آپ دوبارہ ان پہ مقدمہ درج کر دیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ پولیس والوں کی پولیس گردی کے بارے میں بھی بتائیں، یہ ہم ایک شروع کر دیں گے انشاءاللہ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر پولیس ملازمین ماتحتان کے بارے میں ان کی سپورٹ کرتا ہوں تو وہ ان پہ جو ظلم ہوتے ہیں ناجائز ان کی سپورٹ ہوتی ہے، لیکن اگر پولیس والے پبلک پہ ظلم کرتے ہیں تو ہم اس کی بھی آواز اسی طرح اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ مجھے پیچھے نہیں پائیں گے، آپ آزما کے دیکھ لیجئے گا کبھی بھی۔ اور افضل ڈوگر کہتے ہیں جی بوگس مقدمات پرانا شیوا ان کا، جی بوگس، اب دیکھیں نا جی، بل دینے پہ لڑائی ہوئی ہے، اور وہ حقہ پانی والا کوئی تگڑا مالک ہوگا جو انہیں حقہ پانی دیتا ہے، اور حقہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جی پولیس والے پچھلے دنوں بھی ایک کوئی چوکی تھی ادھر کی، کچھ بچے ایک آئے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹ تھے، کہتے سر ہم نے وہ کوئی برگر شاپ کھولی ہوئی ہے تو انچارج چوکی ہمیں ہمارا سامان ہی اٹھا لیتا ہے اور کسی اور کو کچھ نہیں کہتا، اور کہتا ہے جی کھانا بھجواؤ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی بری حرکتیں ہیں، اگر میرے پولیس ملازمین سن رہے ہیں بھائی تو مہربانی کریں یار، اپنے پیسوں سے کھانا کھا لیا کریں، یہ گندی حرکت ہے۔ ویسے تو جو مقدر میں حرام ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کو مل جاتا ہے، سب کو ہی ملتا ہے، تو لیکن یہ گندی حرکتیں ہیں کہ جی ریڈی والے کا فروٹ اٹھا لیا، ریڈی سے کھانا کھا لیا، ہوٹل سے کھانا لا کے پیسے نہیں دیے۔ اور پچھلے دنوں میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی، وہ صاحب آئے اور اس کے چھولوں والا پتیلا اٹھا کے لے گئے، اور اس کی ویڈیو وائرل ہوئی، میں نے، اور اس پہ پھر وہ ایس پی صاحب تھے کسی ڈویژن کے، وہ گئے، انہوں نے انکوائری کی اور واقعی صحیح تھا، پھر بعد میں اس نے رونا شروع کر دیا۔ جی اویس ایوب کہتے ہیں سر میرا کمنٹ نہیں دیکھا آپ نے، ڈوگر صاحب کا دیکھ لیا۔ یار یہ سپیڈ میں کمنٹ چل رہے ہوتے ہیں، اب میں ظاہر ہے اتنی وجھ میں نہیں ہے میں سارے آپ تو اویس دوبارہ کر رہے ہیں کمنٹ، اب میں آپ کو جواب دوں گا۔ ویل ڈن سر، اللہ آپ کو ہمیں حامی و ناصر ہو، تھینک یو سو مچ جی۔ یار یہ شیئر کر دیں یہ ساری چیزیں۔ آج میں نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا ہے، اس میں ڈی اے جی ملک اشرف قتل ہوئے تھے، ملازمین کو، پولیس ملازمین کو گالیاں دیتے تھے، تو اس میں ان کے ڈرائیور اور گن مین نے انہیں قتل کیا تھا، وہ سٹوری آج سے شروع کی ہے۔ ابھی وہ یوٹیوب پہ میرے خیال میں لگا دی ہوگی، ذکی نے لگا دی ہے، نہیں لگائی دی،
وہ چیک کر لیتے ہیں جی. اگر لگ گئی ہے تو آپ مہربانی کریں اسے دیکھیں اور شیئر کریں. اچھی مزے کی سٹوری ہے. اور علی مجھے دکھا رہا ہے ابھی کہ جی وہ لگی ہے یا نہیں لگی. تو یہ وطن عزیز پہ اگر آپ وطن عزیز آپ ٹائپ کریں گے اپنے یوٹیوب پہ تو آپ کو وہ سٹوریز آئیں گی. کل میں نے ایک پوئٹری بھی لگا دی تھی اپنی آواز میں. کچھ نئے نئے تجربات کر رہے ہیں تو اس کو بھی پلیز دیکھیے. ابھی میرے خیال زکی لگا دے گا. زکی پوچھ لے یار زکی سے. تو اویس میری آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی پہلی اور آخری ازمان میں. اویس مجھے یاد نہیں ہے, اگر آپ مجھے تھوڑا سا یاد کرا دیں. پتہ نہیں اچھے حالات میں ہوئی یا برے میں ہوئی. بعض اوقات کچھ ملاقاتیں اچھے حالات میں نہیں ہوتی ہیں تو وہ بھی لوگ یاد رکھتے ہیں. میں نے دیکھا پرانی باتیں یاد ہوتی ہیں کہ جی فلاں ٹائم آپ نے ہمیں گالی دی, فلاں ٹائم میں آپ نے ہمیں اندر کر دیا, فلاں ٹائم آپ نے ہمارا کام کیا. تو عبدالحی گرایا جی گرایا حاصل پور میری پوسٹنگ نہیں رہی بچے. میں ہوئی تھی 2 دن کی یہ 84 میں ڈی کورس کے لیے, لیکن میں نے بہت بڑی غلطی کی. میں یزمان میں نے چھوڑ دیا اور زبردستی میں تبادلہ کرا کے گیا یزمان, اور وہاں الحمدللہ ہم لوگ جیل میں چلے گئے جی. بندہ بھاگ گیا اولاد سے اور انہوں نے کہا جی مار دیا. تو وہ مجھے سزا ملی اس کی, اور پھر میں نے قسم اٹھائی کہ جہاں پوسٹنگ ہو جائے میری, میں نے رجسٹ نہیں کرنا جی. اویس کہہ رہے ہیں جی میری فادر چودھری ایوب پہلوان. یار چودھری بہت اچھا افسر, ایوب پہلوان, یوسف پہلوان, یہ صادق کھبو, یہ کبڈی کے بہت بڑے نام ہیں. اور ماشاءاللہ وہ انسپیکٹر ہو گئے ہیں میرے خیال میں. ایوب صاحب پچھلے دنوں میں ان کی تصویر دیکھ رہا تھا, اور بہت اچھے افسر ہیں باقی. اور ایوب پہلوان کا بیٹا ہوں اور فادر میرے انسپیکٹر ہیں. یہ ابھی میں ہیں یار. میں نے وہ بتایا جیسے آپ کو کہ تو ان کی تصویریں میں نے دیکھی اس پہ فیس بک پہ ہی آپ لوگوں نے شیئر کی ہوئی تھی اویس شاید. ہاؤ آر یو؟ شفیق گل کہہ رہے ہیں جی ہم فائن گل صاحب, اللہ کا کرم ہے. اور جی وہ اس پہ آپ لوگوں نے کمنٹ نہیں کیے یار. اتنی مزے کی میں نے آپ کو ایف آئی آریں پڑھ کے سنائی, اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ جی صرف اور صرف اگر اپنا رویہ اچھا کر لے تو عوام کبھی بھی. یار یہ آپ شفیق سرفراز صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں بہت سخت ہو سکتا تھا, میں برا بھی ہو سکتا تھا, لیکن میری لینگویج لوگوں سے بہت اچھی تھی. میں آپ کر کے بات کرتا تھا, اور تو لوگوں نے واقعی میری عزت کی تھی. اقرار الحسن کا سرعام دیکھ کر بہت افسوس ہوا. پولیس والوں گالی, بد اخلاقی اور رشوت تو خون میں ہے, لیکن عوام کو کوئی حق نہیں کہ گالی دے. یو اے ای پولیس کو میں بہت قریب سے دیکھا, وہاں بہت اخلاق سے پیش آتی ہے. سر میں آپ کی ہر پوسٹ کو دیکھتا ہوں تو کچھ پاکستانی پولیس پر یقین آتا ہے. یار 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں خان صاحب اور فردوس خان صاحب. میں نے بھی یو اے ای کو دیکھا, میں نے سعودین پولیس کو بھی دیکھا, تو اس ٹائپ کی نہیں ہے. مجھے تو پولیس والے کبھی نظر نہیں آئے دبئی میں, اور سعودیہ میں بھی کوئی ایک آدھ کہیں شرطہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے, لیکن یہاں آپ دیکھ لینا پولیس ہی پولیساں ہوتے ہیں اور انسان کوئی نہیں ہوتا. علی احمد یار نہیں لیا ابھی ملتان جا کے لینا ہے, مہنگائی بڑی ہے بھائی, ابھی دکھتا ہے, پہلے پتہ نہیں چلتا تھا. جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی جب میرا چاچو وغیرہ اریسٹ تھے, اور آپ کے پاس حافظ جورا پہلوان آپ نے بہت کوآپریٹ کیا. جی اویس وہ اگر صحیح ہوں گے تو میری کوشش ہوتی تھی کہ یار سر لاہور پولیس کا کلریکل مافیا آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہے, اور یار یہ ظالم لوگ ہیں کلریکل مافیا. اب دیکھیں میں نے ذوالفقار ہے کانسٹیبل, اس کی ایک پوسٹ لگائی, اس کا پورا پیٹ پھٹا ہوا یار. بم بلاسٹ میں یہ زمبابوے ٹیم آئی ہوئی تھی 2014 میں بلاسٹ ہوا, لیکن محکمے نے اور حکومت نے اتنی بے حسی کی کہ اپنی ساکھ بچانے کے لیے کہ جی کوئی ٹیم نہیں آئے گی اگر دھماکے کا پتہ چل گیا, انہوں نے پولیس ملازمین کو پیسے نہیں دیے. یار شرم انگیز بات ہے, شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جی. اور میں مقصود بٹ اسٹیبلشمنٹ 1 لاسٹ سی پی او والے کا بیٹا ہوں. جی میاں صاحب, میاں مقصود بٹ صاحب سے میرا دل مجھے یاد نہیں آ رہا, اچھے آدمی ہوں گے.
لیکن میری پروموشن پہ ابھی تک سارے لڑے ہوئے ہیں, مجھے نہیں دے رہے ہیں پروموشن ایس پی کی, اور میری کوشش جاری ہے. چھٹیوں کے بعد انہوں نے انشاءاللہ آئی جی نے جانا ہے کنٹیمپٹ میں بھاولپور. اور نور مصطفیٰ جونا, صالح محمد خان جونے کا, یار صالح محمد خان کیسے ہیں یار, وہ کمال انسان ہے. میں نے تو آپ کے والد صاحب سے میری بڑی اچھی دوستی ہے, میں کلیم کرتا ہوں, اور بڑے مزے کے کھانے کھائے ہیں ہم نے صالح محمد جونا کے پاس اور عبد المالک تریلی کے پاس, اور کافی اور دوست ہیں, لیکن یہ صالح محمد جونا ہمیشہ ہی وہ تھا. جی نیاز علی بھائی جی, ڈیئر ڈی اے جی, ناصر آفتاب لڑکانہ سے ایک سویپر لے گیا تھا اسلام آباد, غریب کی بچی بھی پریشان ہے. ڈی اے جی 3 منتھ پہلے یہ ڈی اے جی کدھر ہے یار؟ نیاز مجھے پلیز ان پہ وہ واٹس اپ کر دے, اس کا کرتے ہیں کچھ ڈی اے جی صاحب کا. جی تو دیکھیں یہ سویپر ساتھ لے گیا, کچھ شرم آنی چاہیے. خان صاحب اب میں آپ کا ہمسایہ بن گیا ہوں. مناز صاحب آپ تو میری پوسٹوں پہ بڑی اچھی تنقید کرتے ہیں, تو ادھر عسکری میں ہے تو ملاقات ہونی چاہیے یار, اگر ہمسایہ ادھر کی بات کر رہے ہیں آپ, عسکری 11 کی. جی اور عدیل بٹ کہتے ہیں مقصود بٹ جیلم والے. جی بالکل جی, بچے وہ اچھے انسان ہیں. اور یہ ریس مہندی ہیں جی, سر پولیس والوں نے مجھ پر ناجائز ایف آئی آر, یار پولیس والوں کا کام ہے, تو آپ اس میں کویس میں جائیں, اور کیا ہے جی آپ کو سب کو سینڈ کیا, لیکن آپ نے وہ ایشو یار تارڑ کون تھے جی یہ جن کا ایشو, اچھا جو بھی تھے یار, انفرادی ایشو اگر میں اٹھانا شروع کر دوں تو پورے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کیا حالات ہیں, تو اتنا میں متحمل نہیں ہو سکتا. میں اکیلا آدمی ہوں, اور ایک علی میرا ہیلپر ہے, اور اس کے ساتھ ہی میں سارا لگا ہوتا ہوں. یہ لائیو بھی کر رہے ہیں, ابھی ریکارڈنگ بھی کی ہے, پھر اس نے ایڈٹ کر کے لگانا ہے, تو بہت زیادہ برڈن ہے. اس لیے اجتماعی میسج ڈسکس کریں, اجتماعی وہ کریں گے تو بہتر ہوگا. اور عدنان جویا کہتے ہیں السلام علیکم سر, عدنان فرام لاہور. سر یو آر گریٹ, نچلے طبقے کی آواز بنتے ہیں. یار میں آواز ہوں, آپ بھی نچلے طبقے کو کہیں کہ غریب لوگوں کی آواز بنے یار, انہیں تنگ نہ کیا کریں. ویسے آپ کیا کہتے ہیں جی, آپ کے ولاگز بہت اچھے ہیں. تھینک یو مناز, شکر ہے یار تو نے میری تعریف کی, میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا. ویسے آپ سے تعریف کروانا بہت مشکل ہے. جی رانا سعید لیاقت پور سے ریٹائر ہوئے تھے جب اللہ کو پیارے ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام. جی بالکل یار, علی رانا سعید بہت اچھا انسان تھا ہمارا بھائی, اور گریٹ پولیس آفیسر. جی کچھ باتوں پہ میرے ان سے اختلاف بھی رہے, جیسے ڈپارٹمنٹل ہوتے ہیں ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اوورآل کمال انسان تھا. جی یہ کون ہے جی, وحید صاحب ہیں, وحید مناز کہہ رہے ہیں جی کہ اسسٹ یو. موسٹ ویلکم بھائی, موسٹ ویلکم اینی ٹائم. آپ نمبر میرا لے لیں, آپ مجھے اگر اپنا نمبر دینا پسند کریں گے تو میں نوٹ کر لیتا ہوں, اور آپ سے انشاءاللہ میں رابطہ کر لوں گا, آپ کو تکلیف نہیں کرنی پڑے گی. اور مجھے دوست چاہیے جو میرے ساتھ ہوں یار, میرے ساتھ بیٹھ کے کام کریں. میں چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز, اپنا جو میرا وطن عزیز یوٹیوب چینل ہے اور میرے نام سے ہے, تو ہم وطن عزیز کو واقعی وطن عزیز سمجھیں اور اسے کچھ بنا کے دکھائیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, لیکن ہمارے پاس جو طاقت ہے سوشل میڈیا کی, اور آپ دوست میرے ساتھ ہوں تو ہماری آواز کہیں نہ کہیں تو پہنچے گی نا یار. آج جیسے مجھے ایک دوست نے ایک بچے کا میسج بھیجا کہ جی اس کے گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے, اور میں نے وہ لگا دیا, تو مجھے کال آئی کہ جی اس کو کچھ لوگوں نے پیسے بھجوا دیے ہیں 2-4-5 ہزار, تو اس کی عید بہت اچھی ہو گئی جی. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اجر دے, جس نے بھیجا اس کا بہت بہت شکریہ. اور یہ امجد حسین کہہ رہے ہیں جی خان صاحب آپ جو ڈیلی سٹوری بتاتے ہیں مجھے بہت اچھی لگتی ہے. تھینک یو امجد. اور یہ محسن نیاز کہہ رہے ہیں گریٹ مین خان صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. تھینک یو جی. لاہور پولیس کی کلر مافیا کو چھیڑنا نہیں ہے, پلیز ان کی کرپشن کے اسکینڈل بریک کرتے ہیں, چھوڑنا نہیں ہے جی. نمان انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ ہیں تو میں کیسے چھوڑوں گا جی ان کو. جی جمشید عباس گھلو ہیں جی, جمشید تھینک یو یار, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور کسی مافیا کو ہم نے نہیں چھوڑنا انشاءاللہ, چاہے وہ کوئی بھی ہے. اویس کہہ رہے ہیں کل میرے فادر ایوب پہلوان کے بارے میں کچھ ورڈز اباؤٹ پولیس جاب.
یار ایوب کے ساتھ میں نے سرو نہیں کیا، لیکن بیسکلی کیونکہ یہ اسپورٹس مین ہے اور اسپورٹس سے زیادہ ریلیٹڈ رہے ہیں، لیکن اچھا پولیس آفیسر ہے. میں نے ان کے ساتھ کچھ زیادہ کام نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے میرے ساتھ کوئی میرے انڈر رہے ہیں، کیونکہ میری زیادہ پوسٹنگ رحمیار خان تھی. بھاولپور میں میری 2 پوسٹنگیں ہیں، کوٹ وہ تھا نوشہرہ اور یزمان، تو اس میں وہ میرے ساتھ نہیں رہے. بطور ڈی ایس پی میں سٹی رہا ہوں، یزمان رہا ہوں، لیکن میرے ساتھ ان کی وہ نہیں تھی. جی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. سرفراز چودھری کہتے ہیں سر کرائم سٹوریز کیوں بند کر دی ہیں، لیکن اور آپ نے لکھنی؟ سٹریس ہے، بہت زیادہ کام ہے، اب لکھنا شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ. میری کچھ مور دین 7، یہ پہلی کتاب میں اپنی بہت جلد، یہ ود ان 15 days اور زیادہ سے زیادہ 1 ماہ کے اندر انشاءاللہ میں آپ میری کتاب کا نام آپ کائنڈلی اگر سجیسٹ کریں گے اس پہ کہ جی وہ میری جو لائف سٹوریز ہیں وہ میری ایک لحاظ سے پرسنل سارا وہ ہے اور کہانی ہے، تو اس کو نام کیا دیں جی؟ کہ فردوس خان وہ پلیز لکھ کے بھیجیے گا جی میری کتاب کا نام کیا ہونا چاہیے، اور جس کا نام اچھا ہوگا اس کا انشاءاللہ میں اس کتاب میں بھی ذکر کروں گا اور اسے کتاب میں اپنی فری بھیجوں گا. اور سر پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اگر 15 پر کال کریں تو پہلے کہا جاتا ہے کہ ہمارا علاقہ نہیں، اور کہا جاتا ہے اس نمبر پر کال کریں تو وہ بھی کہانی. اور سر سلام ہے، آپ کو حق ہے. یار یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، یہ 15 کی کال جو ہے، اب مصیبت یہ ہے کہ جب ایک بندہ پرابلم میں ہوتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں جی، تھوڑی لینتھی کیا کریں جی. بالکل بٹ صاحب انشاءاللہ کرتے ہیں جی. وہ جو آپ بات کر رہے تھے، کیا بات تھی علی؟ کچھ میں بھول گیا جی، بس چلیں. انویسٹیگیشن آف کے بلز اور انویسٹیگیشن ونگز لاہور کا راشد اکاؤنٹ 50% رشوت لیتا ہے. یہ مجھے آپ میرے واٹس ایپ پہ کریں انشاءاللہ، اس کو سٹیزن پورٹل پہ بھی لگائیں گے اور اس کا کالم بھی لکھوں گا میں. سر یو آر ڈوئنگ گریٹ جاب. فراز ہیں جی، اور اسپیشلی فار پولیس ریفارمز گورنمنٹ کو چاہیے کہ آپ کی نالج کے لیے. یار ٹھیک ہے، اگر یہ کرنا چاہیں تو میں تو انہیں کہتا ہوں 2-4 اچھے افسران ہیں ان کو ملا کے، اور سب سے زیادہ بات یہ ہے کہ جو فیلڈ کے لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے، نہ کہ جو ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے پی ایس پی افسران ہیں وہی قانون بنا دیتے ہیں. اور رمضان رانجھا ہیں جی، رانجھا صاحب تھینک یو سو مچ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور محمد علی بٹ ہیں جی، تھینک یو سر. اور سرفراز کہتے ہیں زندگی میں کیا گیا جی؟ سرفراز نے آپ نے علی پھر نیچے چلا گیا جی. پھر عمر فاروق احمد پوریز سے ہیں، وعلیکم السلام عمر، خوش رہو جی. اویس کہتے ہیں انکل ایک بات تو بتائیں، بھاولپور سے اگر زونگ کے نمبر سے کال کریں تو 15 بھاولپور پہ جاتی ہے جی. یہ مجھے یاد آ گیا یار، 15 پہ جب آپ کال، اب مصیبت یہ ہے کہ جی اگر آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں تو 130 پہ کال کریں، اور اگر کوئی اور ہے تو اسی طرح اگر KLP پہ جا رہے ہیں تو کسی اور پہ کال کریں، کسی کو ایمرجنسی ہے تو 15 پہ. بھئی ایک چیز بنا دیں نا آپ، جس نے جہاں کال کرنی ہے. تو یہ میری، ہم اس پہ کچھ کر رہے ہیں. اور تو یہ سارے ایشوز ہیں، ان پہ آپ لوگ بھی بولیں یار، میرے ساتھ شامل ہوں، اللہ خیر کرے گا. اس پہ کرتے ہیں. اور یہ ہیں آصف انور ہیں جی، ہمارے لسنر ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، ہمیشہ آتے ہیں. میرے ریسپیکٹڈ سر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، گریٹنگس، تھینک یو سو مچ جی. کہ 15 ایک ہونی چاہیے. یہی بات میں فردوس خان عرض کر رہا ہوں کہ اس سے زیادہ کہ جی کوئی کال ادھر کر رہا ہے، کوئی ادھر کر رہا ہے، فلاں کی علیحدہ کال ہے، اس کی علیحدہ کال ہے. 15 ایک ہی نمبر ہونا چاہیے. یہ سیٹ اپ تو اب اس پہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ نہ ادارے چاہتے ہیں، نہ حکومت چاہتی ہے، اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ حکمران جو ملے ہیں. اب دیکھیں عمران خان صاحب کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں ہائے جی. سرفراز چودھری ہیں جی، کیا کہتے ہیں جی، زندگی میں سچ کا سفر بک کا نام رکھیں سر. اچھا بک کا نام رکھیں، زندگی میں سچ کا سفر. علی نوٹ کر یار، زندگی میں سچ کا سفر ہے. سر آج بہت دیر سے شروع کیا، انتظار رہتا ہے. راجہ صاحب آج کچھ کام زیادہ تھے، کچھ ریکارڈنگز تھیں،
یہاں اپنے دفتر میں، اور اسٹوڈیو جو میں نے گھر اپنے ڈرائنگ روم کو جاڑ کے بنا دیا، اور اس پہ پھر لیٹ نائٹ میں نے شروع کیا تاکہ آج کل اتوار ہے، رام نل سمیب مزے کرے، رات کو لیٹ نائٹ پروگرام کرنا چاہیے جیسا کو. سر میں آپ کا کچھ دن تک کرتا ہوں. بک کا نام سجیسٹ، تھینک یو علی، مجھے ضرور بتائیے گا اور شیئر کریں جی بک کا نام، کہ میری جو میں نے جو اپنی میری جو کتاب ہے کرائم سٹوریز کی، اس کا نام کیا ہونا چاہیے. سچ کیا کبھی پولیس ملازمین کے ختم ہوں گے مسئلے؟ جی دیکھیں، مسائل ختم نہیں ہوتے، مسائل کم ہو جاتے ہیں آپ کے بولنے سے. اب آپ لوگ بول رہے ہیں نا، اس سے 2019 سے پہلے کون بولتا تھا مجھے بتائیں. یہ سوشل میڈیا بھی تھا، 19 سے میں نے شروع کیا لکھنا، اور آج سارے پولیس والے بول رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ جی اب ہماری آواز سنی جاتی ہے، اور کسی پہ ناجائز ظلم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اگر کوئی غلط پولیس آفیسر کسی کو غلط سزا دے گا تو وہ انشاءاللہ بھگتے گا، اور نہیں تو اسے میں بے عزت تو ضرور کروں گا نا، اور تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں. لیکن آپ لوگ میری آواز ہیں، میری یہ جو 42,000 فالوورز ہیں میرے، اور آپ سارے دوست ہیں جو میرے ساتھ ہیں. اور پچھلے دنوں جو مجھے تھریٹ ہوئی تھی اور میں نے دوستوں سے شیئر کیا، تو آپ یقین کریں میرا دل اتنا ہو گیا کہ جی یہ سارے بھائی میرے ساتھ ہیں، اور اگر کچھ ہوتا ہے تو پھر ڈیفینیٹلی اچھا لگتا ہے بندے کو. لڑائی تو ہر کوئی بندہ اپنی اپنی لڑتا ہے، لیکن اگر اخلاقی طور پہ بھی آپ کو مل رہا ہوتا ہے تو پھر وہ جی تھینک یو جی. نیت صاحب واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی. اور باجوہ ہیں جی، سر ہائی کورٹ میں ریٹ کرنی ہے، آپ کو کب کال کر سکتا ہوں؟ عید سے پہلے ہو جائے گی. ریٹ کی نوعیت پہ ہے، عید سے پہلے ہو سکتی ہے، سنڈے کو منڈے کو ہو سکتی ہے، نوعیت دیکھی جائے گی. اگر ارجنٹ کیسز ہیں تو وہ لگیں گے، یا سٹے میٹرز ہے. اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر آپ عید کے بعد کائنڈلی مجھ سے کی بات کر لیجئے گا. آپ کی کتاب کا نام گزرے ہوئے وقت کی یادیں رکھیں جی. یہ دیکھیں، وہ نام رکھیں جو اٹریکٹ کرے بک کو. خان صاحب بک کا نام رکھیں عزیز خان کی کہانی اپنی زبانی. یار نہیں، وہ بالکل آپ صحیح ہے کہ فرما رہے ہیں، بٹ وہ کتاب کے ٹائٹل پہ جب لکھا ہوا تو اٹریکٹ کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے. اچھے نام ہیں سارے، ہم شامل کرتے ہیں جی. ایس آئی کی ٹریننگ کچھ ایڈوانس ہوئی ہے یا وہی ہے جی پرانا سسٹم؟ کوئی چینج نہیں ہے، مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں کوئی چینج نہیں ہے. اور یہ کیا ہے جی، کون ہے جی؟ عدیل سر، آئی تھنک آپ صرف پنجابی کے جنوبی پنجاب کے مسائل دیکھتے ہیں، پنڈی کو اگنور. یار آپ پنڈی کے مجھے بھیجیں تو میں کہاں سے دیکھوں یار. اسپیڈ سے چلتے ہیں اس لیے نیچے. اچھا دوسرا یہ عدیل ایسا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، یہ بلیسنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ جو دوست میسج کر رہے ہیں وہ اسکرین سے تیزی سے گزرتے ہیں، اور ہم ان سے واپس نہیں لا سکتے. اور جس تیزی سے آ رہے ہیں وہ مثال ہے نا کہ جی مجھے بہت زیادہ ٹیلی فون کالز آتی تھیں تو میں تھک جاتا تھا، بینگ ایس ایچ او کیا مصیبت ہے یار، اتنی کالز آتی ہیں. اور جب پولیس لائن میں پوسٹنگ ہو جاتی تھی تو کوئی ٹیلی فون ہی نہیں آتا تھا، اور پھر سارا دن اٹھا کے ہم فون دیکھتے تھے کہ اللہ کرے کوئی صاحب فون کر لیں، کیونکہ لوگ تو لوگ ہیں نا جی، وہ کام ہو تو فون کرتے ہیں. اور یہی حال ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا کہ جی کوئی کال ہی نہیں آتی تھی، سارا دن میرا فون ایویں رہتا تھا. اور اب جب میں نے لکھنا شروع کیا، ماشاءاللہ کالز بھی آتی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں. میرا واٹس ایپ میسیجز کا جو ہے وہ بھر جاتا ہے یار، 128 GB کا میرا وہ ہے بیک اپ اس میں سیل فون میں، تو وہ بھر جاتا ہے اور سارا مجھے پھر ڈیلیٹ کرنے پڑتے ہیں. جی سرفراز چودھری 0300868990 جی. اور یہ گورنمنٹ موبائل ٹیکس پر 17% اضافہ کیا ہے، کیا اس پر سٹے آرڈر مل سکتا ہے؟ یار گورنمنٹ پالیسیز پہ آپ ریٹ کرتے ہیں، یہ پبلک انٹرسٹ میں ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات عدالت ناراض ہو جائے تو پھر اس پہ جرمانے بھی ہو جاتے ہیں جی. تو کوشش کریں، وہ دیکھیں گے، اگر آپ نے وہ مجھے سارا مواد دکھائیں تو پھر میں آپ سے بات کر سکتا ہوں آفس میں. کال پہ بات کیسے کر سکتا ہوں؟ میری فردوس خان، آپ مجھے، میں نے نمبر آپ کو لکھایا ہے، یہی نمبر میرا سیل فون کا ہے اور یہی واٹس ایپ کا ہے. آپ مجھے دن میں آفس ٹائم میں کال کر لیں،
کسی وقت بھی کال کر لیں. میں کال سنتا ہوں, سب دوستوں کی کال سنتا ہوں اور رنگ بیک بھی کر لیتا ہوں اگر. اور جی مبشر عباس, السلام انکل. وعلیکم السلام بیٹا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ دیر سے آئے ہیں آج, کہاں رہے؟ اور آپ دیکھیں نا جی, میسیجز رک جاتے ہیں تو پھر میں آرام سے کرتا ہوں, لیکن جو ہی میسیجز چلتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو تیزی سے وہ باتیں کرنی پڑتی ہیں. اور یہ علی مجھے بار بار دکھا رہا ہے جی کہ جی یہ آٹا جو 20 کلو کا تھیلا تھا وہ 150 روپے مہنگا ہو گیا ہے, نئی قیمت 950 روپے ہو گئی ہے 20 کلو کے آٹے بیگ کی. نہیں, یہ تو سستی ہے یار, یہ 10 کلو والا ہوگا علی. 20 کلو. اور چینی 17 روپے بڑھا کر 85. اچھا, یہ اب یوٹیلیٹی سٹورز کی بات کر رہے ہیں علی. اور 1 کلو گھی جو ہے 90 روپے مہنگا ہو گیا نئی قیمت. یہ ساری حکومت پاکستان نے عید کے تحفے دیے ہیں جی آپ لوگوں کو. اور لونگ جو ہے, کیا یہ کہ جی لونگ 300 روپے لونگ کس نے استعمال کرنے کلو ہو گیا. اچھا, لونگ یہ کہتے ہیں جی 1600 روپے کلو ہو گیا. وہ لونگ کا استعمال ویسے زیادہ نہیں کیا جاتا, وہ تو 1-2 ڈلتے ہیں جی. اچھا, عید پہ اچھا لونگ کا ہے جی. مبشر کہہ رہے ہیں جی اللہ جی کیوں, کیا کہہ رہے ہیں, شکر ہے انکل. اچھا, اللہ جی کا شکر ہے, ابھی فجر کی نماز کے لیے اٹھا ہوں. یار آپ لوگوں کی فجر چل رہی ہے اور ہماری ہے جی, ظاہر ہے فرق جو ہے آسٹریلیا کا اور یہاں کا آپ لوگوں کا. چلیں آپ نماز پڑھیں اور اس کے بعد اگر ٹائم ہے تو آ جائیے گا. آج لیٹ نائٹ شو ہے جی ہمارا, اس کو ہم 12:30 بجے تک انشاءاللہ لے جائیں گے. اور جی رانا حاکم علی کے بارے میں کچھ ورڈز. ویسے ایوب کس کس کے بارے میں ورڈز؟ تو نے میں نے سچی باتیں کر دی تو پھر تم نے رونا شروع کر دینا ہے. اور ہمیں 10% بھی نہیں دیا جی مریم. 10 آپ کا مجھے اندازہ ہے, بس 10% بھی نہیں دیا. مہنگائی زیادہ ہو گئی. اور عبداللہ ڈھلو کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند زندگی دے. تھینک یو سو مچ. آج میں اپنی کوئی تصویریں نکال کے دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ 19 سے جب کرونا شروع ہوا تو میں بڑا بچا کرونا سے, وہ ساری تصویریں میں ترتیب میں نے لگا کے ایک ویڈیو بنائی ہے, وہ ضرور دیکھیے گا. اس میں درمیان میں مجھے کرونا ہو گیا, میں آکسیجن پہ ہوں, وہ تصویریں بھی ہیں. اور پھر میں ٹھیک ہو کے بیٹھا ہوں, وہ ساری. مریم مرشد باولپور کب آنا ہے؟ زیب انشاءاللہ آؤں گا, عید پہ آنا ہے تو پھر میں حاضر ہوں گا جی. کچھ حصہ پنجابی اور سریکی میں بھی کیا کریں یار, پھر آپ کہیں گے پشتو میں کریں, پھر بلوچی میں کریں, تو بہتر ہے اردو کو اردو ہی رہنے دے. پہلے اردو کی حالت بہت نازک ہے, وہ میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا, اردو ہم شرمندہ ہے. میں کوشش کرتا ہوں جی انشاءاللہ. میں سر لاہور میں سر یہاں منشیات فروش ہوتی ہے, پلیز منشیات فروشوں کے بارے میں لکھیں. یار تو کیا چاہتا ہے نعمان کہ وہ سارے میرے پیچھے پڑے ہوں؟ پولیس والوں کو نظر نہیں آتے, اور سول لائن لاہور کے علاقے میں بہت زیادہ منشیات فروشی ہوتی ہے. آپ مجھے تھوڑا سا آئیڈیا دیں جی نعمان صاحب, مجھے دیں انشاءاللہ. میں کوشش کروں گا. ہماری وہ جو NGO ہے اس کے ایک ان سے میری بات ہوئی تھی, کرائم رپورٹر سے, اور وہ ینگ پیٹریاٹ جو ہیں وہ منشیات پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ منشیات کے بارے میں وہ کریں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی زندگی فرمایا جی. تھینک یو سو مچ. آزاد ہیں جی, یہ کیا نام ہے علی؟ زین آزاد. اچھا زین, یہ کچھ وہ ٹپیکل آپ نے وہ لکھا ہے جی. لادی گینگ کا سرگنا جی, بالکل جی. وہ محمد راشد حیدری چنا صاحب اپنی یہ میں نے آج وہ تصویریں دیکھی ہیں اس کی, جس کنڈیشن میں وہ مرا ہوا پڑا ہے, اور جس طرح پھر مجھے یاد آیا جیسے اس نے اس کے ناک کان اور بازو کاٹے تھے. وہ تصویریں ہیں, وہ اس پہ میں ایک ولاگ بناؤں گا. لیکن ہے آج بھی جنگ جو ہے وہی ہے, وہی سیمنٹ فیکٹری والی جنگ ہے, وڈیروں کی جنگ ہے. آپ ڈیرہ غازی خان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ جی اصل سٹوری کیا ہے, اور خود ہی یہ ڈاکو بناتے ہیں اور پھر خود ہی مروا دیے جاتے ہیں. ان کی زندگی بہت کم ہوتی ہے. میں نے دیکھا کہ جو ڈاکو یا کرمنل جتنی تیزی سے اوپر جاتا ہے وہ ود ان 2 or 3 years ہی اس کی موت ہوتی ہے. وہ پولیس مقابلے میں کہیں مارا جاتا ہے. یہ میں نے بہت دیکھا, اور ان کی موت عبرتناک ہوتی ہے. تو یہ سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جنہیں شوق ہے بدماش بننے کا یا اس طرح کی حرکتیں کرنے کا اور مشہور ہونے کا, تو انجام اس کا برا ہے. سر جی سول لائنز پولیس اسٹیشن کا ایریا میں بھی جو DSP کا ایشو تھا
جس کو SHO اٹھا کر لے گیا وہ کیا سین ہے؟ میاں بلال یہ کون سے سیوی لائن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کائنڈلی اگر تھوڑا سا بتا دیں تو میں کچھ بہتر کر سکوں گا بات آپ سے. سیوی لائنز پولیس اسٹیشن ایریا میں، یہ بھاولپور کی بات کر رہے ہیں؟ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ اور راشد سندھو سر السلام علیکم. راشد سندھو ہیں جی، بڑے بھائی ہیں، DSP ریٹائرڈ ہیں، اور یہ شیخ پورہ سے ہیں. میں سلیوٹ کرتا ہوں ان کو، کمال انسان ہیں جی یہ بڑے بھائی، اور بڑے پیار کرنے والے. آتے ہیں لاہور، ملتے نہیں ہیں، لیکن بہت اچھا تعلق ان سے. اور ان کے بیٹے، میرا بھتیجا جو ہے آج کل وہ بیرسٹر بن رہے ہیں ادھر UK میں. تو اللہ سے دعا ہے جلدی واپس آئے تاکہ پھر ہم اکٹھے کیس لڑ سکیں. جی 41 ڈین ریپیر روڈ، ترس رہے ہیں آپ کی ایک جھلک دیکھنے کو. جی انشاءاللہ یار آؤں گا بچے، میری زمین ہے وہاں، پراپرٹی ہے. اچھا لاہور کی آپ بات کر رہے ہیں بلال، میرے نوٹس میں نہیں ہے، اگر آپ کائنڈلی مجھے اس کی کوئی سٹوری دے دیں. اب ساری چیزیں میرے نوٹس میں نہیں آتی ہے. ایک دوست نے مجھے 15 بھی کہہ دیا، لیکن میں 15 نہیں ہوں. جو سٹوریز آتی ہیں جی. زہیب بنگش ہیں، زبیر بنگش ہیں، ایکسیپٹ مائی اسلام. زبیر تھینک یو سو مچ. DSP صدر رحیمیار خان آپ کب چلے گئے؟ زبیر بنگش، اچھا زبردست ہو گیا یار. ہم آپ سے کچھ کام کہہ سکیں گے، کوئی ریکویسٹ کر سکیں گے آپ کو. یار ایک زبیر، اگر آپ ادھر پہنچ گئے ہیں تو وہ ذوالفقار کا ایشو ہے یار. آج میری وہ صدیق انسپیکٹر ہیں وہاں ویلفیئر کے، ان سے بھی بات ہوئی تھی. یہ بم بلاسٹ میں اس کا پیٹ پھٹا تھا، تو بیچارے کو کچھ نہیں ملا. اگر آپ کائنڈلی اس کو کچھ کر سکیں، میں اسے کہوں گا زبیر اگر آپ سے وہ مل لے تو اس کی ہیلپ کر دیجیے گا. اور اس کا کیس اگر یہاں لاہور بھجوا دیا جائے تو یہاں لاہور میں اس کی ہیلپ کروں گا انشاءاللہ. جی انکل کیپٹل پنشمنٹ کے بارے میں بھی بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا ہونا چاہیے؟ جی ایریڈیکیٹ ہونا چاہیے پاکستان سے. کیپٹل پنشمنٹ آپ کس کی، سزائے موت کی بات کر رہے ہیں اگر تو کیا تھوڑا سا اسے بریف کر دیں. کیپٹل پنشمنٹ آپ سروس پنشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، پینل پاکستان پینل کوڈ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ تھوڑا سا بتا دیں مجھے جی مبشر. اور جی تو وہ FIR جو ہوئی ہیں اس پہ کسی نے بات نہیں کی یار. SHO شالیمار سے ڈر گئے ہیں میرے خیال سارے، تو وہ بات نہیں ہو رہی. اور اسی طرح کہ بہت سے ایشوز ہیں یار، بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے، دن رات آپ بات کرتے رہیں، یہ ہوتی رہے گی. اور ڈیتھ وہی میں اچھا بات وہی ہے، آپ نے ڈیتھ پینلٹی کی بات کی ہے، تو اس کو کیسے ختم کریں گے؟ دنیا میں اور ممالک میں بھی ہے یار، اور یہاں بھی ہے، لیکن ہوتی کم ہی ہے، بہت کم ہوتی ہے. اور ڈیتھ پینلٹی معافی کر دینی، وہ اسلام میں جو ایک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ جی معاف کر دیں اگر کوئی ایسا ہے، لیکن نہیں کیا جا سکتا جن کے عزیز رشتہ دار قتل ہوتے ہیں. اور مشکل ہے. بہرحال میں اس بارے میں شاید کوئی ایکسپلین نہ کر سکوں. جی سینس 2 منتھ جی کو جی بالکل میں آپ کو پاس زبیر بھیجوں گا جی، اس کو بیچارے کو مل لیجیے گا، اور اگر اس کا کام ہو جائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا. جی میں نے اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. منافقین کی ہسٹری پر بھی روشنی ڈالیں. راجہ صاحب یہ وہ منافقین ہیں جو اندر جا کے چغل خوری کرتے ہیں اور باہر آ کے آپ کے پاس آپ کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ صحیح فرما رہے ہیں، کیا بات کریں منافقین کے بارے میں. حضور پاک ان پہ میری جان مال اولاد سب قربان ہو، تو کیا انہوں نے منافقین کا ذکر نہیں کیا؟ قرآن پاک میں منافقین کا کتنا ذکر ہے. تو جو بغل میں وہ دبا کے بت اور پھر وہ سجدے کرتے تھے، تو منافقین اللہ ان کو ہدایت دے جی منافقین کو. جی اور شعیب علی ہیں سر، میں لائک یور ٹاک اینڈ آلسو یور SHO شپ ایڈونچر. ریگارڈس ملک شعیب علی ASI فیصلہ. اچھا آپ FSL اسلام آباد. جی یہ FSL کدھر ہے یار؟ فیصل مسجد ہے کدھر ہے اسلام آباد میں؟ یہ شعیب کائنڈلی اپنا کلیئر بتائیے کدھر سے ہیں. تھینک یو سو مچ جی. اور ذیشان باجوہ کہہ رہے ہیں جی سر آپ کے بھائی حبیب اللہ خان
جو آج کل حبیب کی پوسٹنگ باجوہ بھاولپور میں ہے، ایس پی ہیں اسپیشل برانچ، وہ رینج کے انچارج ہیں. اور فورنزک لیب اچھا شعیب تھینک یو یار. فورنزک لیب میں ویسے ٹیسٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں. سر ہمارے لیاقت پور میں ایک صحافی ہے، کوئی لوکل سا، لیکن شاید وہ غریب لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے. اس کا نام حلیم ہے. محکمہ جنگلات والوں کو ناک تک کیا ہوا ہے، اور اس نے میرے لیاقت پور کے غریب عوام کو پریشان کیا ہوا ہے. یار کارروائی کرائیں ان کے خلاف. میں نے بھی رحیم یار خان میں کچھ دوست تھے پولیس والے، ان کے خلاف کارروائی کی تھی جو اس طرح غریب لوگوں کو تنگ کرتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. تو آپ پرچے کرائیں جی ان پہ، بڑے آرام سے پرچہ ہوتا ہے. میں مدد کرنے کو تیار ہوں. میں ڈی ایس پی لیاقت پور کو کہہ دوں گا اگر آپ مجھے کال کریں گے. دستگیر خان بھائی ہے ہمارا، اور ان سے ریکویسٹ کی جا سکتی ہے. اور یہ اسامہ ہیں جی عباس. السلام علیکم سر. انکل مائی فادر ریسنٹلی ریٹائرڈ ہے سب انسپیکٹر 2016 میں. ان کو ایک کیس میں وداؤٹ پروف ڈسمس کر دیا گیا تھا، لیکن میں 18 میں سروس ٹریبیونل بھاولپور بینچ نے ود پے بحال کیا ہے. پولیس اسٹیشن میں اپائنٹمنٹ تو کر دی گئی اور تھی، کیس پینڈنگ ہے. پلیز گائیڈ می اگر اس کو کچھ ہو سکے. یار اس طرح اسامہ، آپ میرا نمبر آپ کے پاس ہے، آپ مجھے کائنڈلی کال کر لیجئے گا. میں آپ کو بہتر گائیڈ کر سکوں گا بانسبت یہاں میں اب کیا اتنا لکھوں اور کیسے ہو سکتا ہے. وہیکل اچھا شعیب وہیکل کا ہے یار، وہ جو کٹ اینڈ ویلڈ آ جاتا ہے بڑے آرام سے. تو ٹھیک ہے، آپ صحیح ہیں. میں نمبر اپنا سینڈ کر دیں، کبھی ضرورت ہوئی یار آپ کو تکلیف دوں گا میں جی. پلیز اپنا نمبر سینڈ کر دیں. مسلسل بولنا مشکل کام ہے، مجھے بار بار پانی پینا پڑتا ہے اور کافی مشکل ہے یار یہ اس طرح بات کرنا، لائیو بات کرنا. میں سمجھتا تھا بڑا آسان ہے، جو لوگ ریڈیو پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں یار اس طرح کی آپ کو لائیو ہوتے ہیں تو یہ، لیکن گڈ ایکسپیرینس یار، مزے کا ہے. مجھے آپ یقین کریں میری عمر 2 سال اور بڑھ جاتی ہے آپ دوستوں سے بات کر کے، اور مجھے لگتا ہے میں مزید جوان خود کو فیل کرتا ہوں سر. اور یہ نمبر نوٹ کریے شعیب کا علی. اسامہ میں نے میرا نمبر دیا تو نہیں ہے، لیکن میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں. اگر آپ میرے پیج پہ جائیں گے تو وہاں بھی نمبر لکھا ہوا ہے، آپ اس پر بھی میں بار بار لکھتا ہوں، اور میں دوبارہ بھی لکھ دیا کروں گا. 0300868990 جی. میں ریپیٹ کر رہا ہوں 0300868990. یہ بیک گراؤنڈ پہ سانگ بھی ہونا چاہیے ایف ایم اسٹیشن کی طرح. یار اب مجھے پتہ نہیں آپ لوگوں نے کیا بنانا ہے، میں کچھ اور بننا چاہتا ہوں یار. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جی 60 کا ہو جائے تو پھر سب کہتے ہیں جی اپنی عمر کا خیال کریں. حالانکہ دل جوان ہوتا ہے بندے کا، وہ جو پھر بہت سی باتیں بہت سی لوگوں سے سننی پڑتی ہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں جی بیک گراؤنڈ میں کہاں سے میوزک لاؤں گی؟ علی کیوں لگا دیں میوزک یار پیچھے پہ. اور نہیں علی فوری تیار ہو جاتا ہے میوزک لگانے کے لیے جی. یہ میوزک لور نہیں ہے، یہ مولوی ہے. سارا دن وہ بیٹھ کے یہاں مولویوں کے قصے سنتا ہے. اور تو ایشوز پہ یار بات کیا کریں آپ کائنڈلی. مجھے آپ لوگوں سے یہی گلہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، سلام دعا ہونا، حال پوچھنا اور اس طرح کی وہ لکھنا بہت اچھا ہے جی. شہباز تھینک یو سو مچ بہوڑ صاحب. اور یہ اسٹے بلیسڈ مرزا وحید ہیں، اچھی لگتی ہیں دعائیں، بہت دعائیں اچھی لگتی ہیں. اور آج وہ میں جو اپنا ایک ولاگ میں نے لگایا ہے ریگارڈنگ مائی ہیلتھ، وہ کرونا کے اس سے، تو آپ لوگ بھی خیال کریں، کرونا سے بچیں. اور یہ ساری دعائیں ہیں آپ لوگوں کی جو شاید جن کی وجہ سے میں بچ گیا ہوں. حالات میرے خراب تھے ویسے، وہ جس طرح آکسیجن پہ رہا. اور میں سر آج کل یو اے ای میں ہوں. سر آپ ایک بار اپنا نمبر ریپیٹ کریں انشاءاللہ. اچھا علی صاحب کہہ رہے ہیں جی اس پیج پہ اوپر دیا، میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 8680300. یہ کوڈ ہے جیسے آپ کو پتہ ہے موبلنگ کا 03008688 اور پھر 9990. یہ کائنڈلی دیکھ لیں آپ جی، لکھ لیں اگر نہیں سمجھ آئی تو اوپر چلے جائیں. میرے وہ جہاں لکھا ہوا ہے میری اس کے بارے میں ہسٹری ہے ساری، تو اس میں سیل نمبر بھی لکھا ہوتا ہے جی اباؤٹ کے اندر جی. یہ ہے جی
ہوتا نہیں ہے ماشاءاللہ، ابھی آپ جوان ہیں. تھینک یو یار. اور سر میرا کزن کو پولیس نے فالس سیکٹیرین ایلیگیشن میں 30 دن کے لیے ڈیٹین کروا دیا. یار یہ باجوہ یہ ہوا ہے، یہ ابھی جو لبیک کے دھرنے ہوئے تھے یا جتنی بھی ہوتی ہیں، تو بس یہ پولیس ہماری بدقسمتی ہے کہ پولیس والے پھر ٹارگٹ پورا کرتے ہیں، اپنے نمبرز پورے کرتے ہیں، وہ ہی نہیں دیکھتے کہ کون ہے اور کس طرح، جو انوالو ہی نہیں ہوتا اس کو اٹھا کے پھینکتے ہیں. یہ زیادتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی جیل میں گزرا ہوا ایک پل اس پولیس والے کے لیے روز قیامت اس کا گریبان پکڑا جائے گا کہ جی جو اس نے کسی بے گناہ کو غیر ضروری طور پہ جیل میں رکھا. جی یہ لازمی ہے انشاءاللہ جی. اور ملک وقاص ہیں جی ماشاءاللہ سر، یو آر گریٹ لیڈر. آپ پالیٹکس میں نہیں یار، معافی دے دیں جی وقاص صاحب، سیاست میں گالیاں کھانی ہیں. عمران خان کی ماں بہن ایک ہو رہی ہے، مریم نواز کا بھائی باپ ایک ہو رہا ہے، بلاول کی پتہ نہیں کیا کیا ایک ایک ہو رہے ہیں. تو بھائی معافی دے دیں مجھے. تھینک یو انکل. میرے فادر نے آپ کے انڈر بھی کام کیا ہے، ڈی ایس پی عثمان. فادر نیم بتا دیں بچے. اسامہ جی بالکل مجھے یاد ہوگا، ظاہر ہے میں نے سرو کیا ہے تو میرے ساتھ رہے ہوں گے. اچھا اناؤنس کر دیں کہ یوٹیوب کی ویڈیو بھی لائک کر کے میں تو لائک اور سبسکرائب. یار یہ میں کہہ کے تھک گیا ہوں. آپ یہ دیکھو یار، 5000 لوگ میرے آئی ڈی پہ ہیں اور 42,000 لوگ میرے فالوورز ہیں، اور میرے سبسکرائبر ابھی 2500 نہیں ہوئے یار. تو یہ زیادتی ہے نا. اور میری مونیٹائزیشن نہیں ہو رہی. آج میرے خیال بڑی مشکل سے کچھ 2300-2400 ہوئی ہے، ابھی بھی 1700 رہتی ہے. تو اگر سارے کو تھوڑی سی مہربانی کر دیں تو میں تو ایک دن میں یار مجھے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ لوگ مہربانی کریں. تو نہیں ہو رہے. علی کہہ رہا ہے اسے علی کو جائیں گے، مجھے تو اس نے دینے نہیں ہے، یہ علی کو جائیں گے سارے. تو آپ علی کے حال پہ مہربانی کریں یار، کر دیں بھائی. وہ سبسکرائب تو ہو گئے ہیں پورے، ہمیں کچھ 1700 گھنٹے چاہیے، 1700 گھنٹے چاہیے مزید. اب وہ یار آپ ایک گھنٹہ بھی ویڈیو دیکھ لیں دل پہ پتھر رکھ کے تو میرے پورے ہو جائیں گے. ماشاء اللہ. ساکوں سکھی صحت دے سدا سلامت رہو جی. جی چھینا صاحب تساں بھی خوش رہو سلامت رہو. ہم نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا علی آصف کیا کہہ دیا تھا، یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب جی. سبسکرائب کر دیا تھا، ان سے کیا دیکھا بھی کریں آپ یار عاطف دیکھا بھی تو کریں نا، عاطف علی شاہ صاحب. یہ سبسکرائبر ہمارے پورے ہیں. اب ہمیں مانیٹائزیشن کے لیے 1700 گھنٹے چاہیے، اور ڈیلی ویسے میرے 100 کچھ گھنٹے ڈیلی ہو رہے ہیں. تو ابھی بھی مجھے سے کہ جی دن ہمیں لگیں گے کچھ، کتنے علی لگ جائیں گے، 1 مہینہ مجھے لگتا ہے اور لگ جائے گا. لیکن اگر آپ لوگ تھوڑا زور لگا لیں اور کوشش کریں کہ اپنے سیل فون پہ یا آپ کے لیپ ٹاپ پہ وہ میرا لنک لگا کے یوٹیوب کا رکھ دیں، تو اگر آپ ایک دفعہ وہ دیکھ لیں گے 80 ویڈیوز تو 15 گھنٹے ہوتے ہیں. یہ سارا مجھے ٹیکنیکل سٹاف بریف کرتا ہے جی کہ آپ یہ کہیں جی. یہ والی بھی کون ہے، یہ کون ہے جی؟ علی بھائی یار بچہ ہے میرا، اور یہ اسسٹنٹ ہیں وہاں میرے آفس میں بھی، یہ ایڈوکیٹ بن رہے ہیں، ابھی ان کا ایڈمیشن ہو گیا. اور یہ بچہ آئی ٹی کو جانتا ہے، BS آئی ٹی کیا ہوا ہے اس نے. تو یہ ریکارڈنگ میرے ساتھ اور یہ سارا کچھ ادھر ہی ہے. اور یہ آپ عید کے لیے آپ کے پروگرام بنا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے جی. 2 دن ہو گئے ہیں جی. ملک وقاص کہہ رہے ہیں اوکے سر، مائی فادر از آلسو ورک ود انڈر ملک شبیر. جی ملک شبیر بالکل جی، انہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہے. سلور وائٹ خان جی تھینک یو جی. رضا آصف. اور سر پلیز اسٹارٹ اے سیشن فار دا پریپریشن آف PPCS ایگزامس فار یوتھ. یار میں پھر اکیڈمی کھولوں نا، اس میں کیا، مجھے آپ کویشچن کریں، آپ جو بھی اس میں آتے ہیں میں پڑھ کے آؤں گا اور دیکھتے ہیں. اور سر کیا ڈیٹینشن آرڈرز DC کینسل کر سکتا ہے؟ جی DC کینسل نہیں کرے گا، یہ پھر ہوم سیکرٹری کرتا ہے، یا آپ اس کو ہائی کورٹ میں لے جائیں، ہائی کورٹ DC کے آرڈرز کینسل کر دے گا. آپ کوشش کریں ان کو ہائی کورٹ میں لے جائیں جی. عدالت عالیہ میں بہت زیادہ ہیں. اور جی مرزا وحید بیگ کہتے ہیں سر مجھے یہ انفارمیشن چاہیے کہ اگر کوئی چیک باؤنس ہو جائے اور فراڈ ہو جائے تو اس پہ FIR یا کیس کیا جا سکتا ہے؟ کوئی چیک. جی بالکل جی، چیک پہ 499F کا پرچہ ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ہوتا ہے کہ 6 ماہ کے اندر آپ نے اس کو یوز کیا، اس پہ سلپ ضرور لگوائیے گا.
پرچہ ہوتا ہے. اور بالکل جی نیکسٹ کہتے ہیں جی سکھیرا ہیں جی. سر جی میں پولیس ملازم ہوں. میں ایک کیا ہے جی ایک جائز مقدمے کے مدعی ہوں، لیکن پولیس میری ہیلپ نہیں کر رہی. 3 منتھ ہو گئے ہیں FIR ہوئی لیکن کوئی. اسامہ آپ مجھ سے رابطہ کر لیں، مجھے کال کر لیں. PMS کی تیاری بھی لائیو کروا سکتے ہیں؟ نہیں جی، میڈیکل والے ڈاکٹروں سے اللہ بچائے جی، میں وہ نہیں کرا سکتا. میں اگلے جنم میں بھی ڈاکٹر نہیں بن سکتا. اور جی مرزا وحید بیگ ہیں جی، تھینک یو مرزا صاحب. اور جن کے اس ٹائپ کے پرسنل کچھ کام ہیں، پولیس کام نہیں کرتی، پولیس والے پرچہ نہیں دیتے یا کچھ اس طرح کا ہے، تو ہم نے ڈسپیوٹ ریزولیشنز کے نام سے ایک شروع کیا ہے، جس میں میرے جو ساتھی ہیں، دوست میرے چیمبر پہ ینگسٹر ہیں، ایسوسیٹس ہیں، ہم کام کرتے ہیں اس پہ اور کوشش کرتے ہیں جی کہ پولیس والوں سے ان لوگوں کے مسائل حل کرائیں. اور کوئی بھی ایشو ہے ریگارڈنگ آپ کا پٹواری کے پاس ہے، AC کے پاس ہے، آپ کا پولیس والوں کے پاس ہے، تو کچھ ایسا ایشو ہے تو آپ بالکل ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم اپنے ایسوسیٹس جو ہیں میرا AK لا چیمبرز کے، وہ آپ کے پاس ساتھ بھیجیں گے اور انشاءاللہ وہ بیٹر ہوگا آپ لوگوں کے لیے. جو آپ 2 دن وہاں بیٹھے رہتے ہیں تھانوں پہ، آپ کی بات کوئی نہیں سنتا، تو انشاءاللہ پولیس والے پھر آپ کی بات سنیں گے اور ڈپارٹمنٹ بھی آپ کی بات سنیں گے. یہ پورا ایک سسٹم میں بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس میں بہت سے دوست اب میرے ساتھ ہو گئے ہیں، کچھ IT کے دوست بھی ہیں. اور اسی طرح میں پولیس ملازمین کے بچوں کی رجسٹریشن اب سٹارٹ کر رہا ہوں. فرسٹ اس میں ہم کریں گے جی ASI کانسٹیبل سے لے کے ہیڈ کانسٹیبل تک جتنے بھی پولیس ملازمین ہیں ریٹائرڈ یا حاضر سروس، ان کی کتنی فیملی، ان کے بچے کتنے ہیں. تو پھر ایک ہیلپ کا سلسلہ شروع کریں گے جس میں ان کی ایجوکیشن ہے، ان کی میڈیکل ہے، اگر وہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ان کو کیسے ہم پیسے پہنچا سکتے ہیں. اور اگر وہ ان کے بچوں کی شادیاں ہیں، بیٹی کی شادی ہے تو ہم ان کی ہیلپ کریں گے. اور اس طرح اگر وہ بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں، اچھے ہیں پڑھائی میں، 60-70% سے زیادہ ان کے مارکس ہیں، تو ہم انشاءاللہ پھر ان کو یہاں تعلیم کا بھی کریں گے. یہ ایک پورا سلسلہ ہے، میں آپ سے پھر انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. پہلے یہ اپلیکیشن ہماری بن جائے، جب وہ اپلیکیشن لانچ کریں گے تو پھر آپ سے بات ہوگی. جی علی صاحب میسیج نہیں آ رہے. جی مائی فادر نیم از عباس علی سدھو. جی بالکل مجھے یاد ہے، اب چہرہ کافی دن ہو گئے ہیں تو وہ نہیں ہے، لیکن نام ان کا یاد ہے. آپ کو کال کر سکتا ہوں. آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ جی آپ کسی وقت مجھے، تھانہ ساندہ کا میٹر ہے آپ کا، اور آپ مجھے کل دن میں کال کر سکتے ہیں، اور کسی بھی آفس ڈے میں مجھے 11 سے لے کے آپ 3-4 بجے تک کال کریں، کیونکہ 11 بجے سے پہلے میں کورٹس میں ہوتا ہوں تو پھر وہاں کال سننا ممکن نہیں ہوتا. لیکن 11-12 بجے کے بعد آپ مجھے کال کر لیں تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں جی آپ کے لیے. اور یہ مصطفیٰ راجپوت ہیں جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش رہیں جی، تھینک یو سو مچ. اور 12:25 ہو گئے ہیں جی. 5 منٹ تک انشاءاللہ میں آپ لوگوں سے پھر بات کروں گا، کیونکہ پھر علی نے مجھے کہنا ہے جی ریکارڈنگ کرنی ہے، لیکن آج ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، تو یہ کل ہی ہوگی. تو اس کے لیے ڈیفینیٹلی یار آپ کو پھر بولنا پڑتا ہے. اب 1.5 گھنٹہ یہاں بولے پھر وہاں بولے تو بندے کی بولتی بند ہو جاتی ہے اس طرح. تو اسٹیٹ لائف والا پروجیکٹ ایک لے کے آ رہے ہیں، جس میں ان کے پیسے نکلوائیں گے لوگوں کے. اچھا وہ ایک یہ علی صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ جی کہ اسٹیٹ لائف میں جن دوستوں کے پیسے پھنسے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پیسے جمع کرائے کچھ سالوں تک اور اس کے بعد انہوں نے پالیسی کو چھوڑ دیا، تو وہ آپ لوگوں کے پیسے وہاں موجود ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے ساتھ ہیں فہیم صاحب اور حافظ اظہر ہیں جی، وہ انشورنس کو سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر کسی کے اس طرح کے پیسے موجود ہیں تو وہ دوبارہ ریفنڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ پالیسی آپ کی ریگولر بھی ہو سکتی ہے. اسٹیٹ لائف میں، جوبلی انشورنس یا کسی میں آپ کے پیسے ہیں سے آپ نے پالیسی لی تھی اور آپ اس کو نہیں چلا سکے، تو ابھی آپ اس کو دوبارہ چلانا چاہ رہے ہیں تو آپ رابطہ کیجیے گا. نمبر میں آپ کو اپنی پیج پہ لکھ کے ان کی پوری ایڈ بھجوا دوں گا، تو وہ بھی دیکھیے گا جی. اور یہ ماشاءاللہ انکل ویری ویری بیوٹیفل. مصطفیٰ راجپوت، تھینک یو یار مصطفیٰ. اور یہ ہیں جی رضا کہہ رہی ہیں یور فیوریٹ کلر. جی فیوریٹ کلر بلیک.
اچھا جی نیکسٹ جی کوئی ہے علی؟ اور یہ اسامہ طاہر سکھیرا کہہ رہے ہیں جی بہت بہت شکریہ آپ کا جی اسامہ یو آر موسٹ ویلکم یار اینی ٹائم. آپ دوستوں کی تمام کالز میں ہر وقت سنتا ہوں. آپ جب بھی مجھے کال کریں انشاءاللہ میں حاضر ہوں. میں پھر کہہ رہا ہوں آپ دوستوں سے کہ 11 بجے سے لے کے 3-4 بجے تک کسی کا جائز مسئلہ ہے اور یہ کوشش پھر آپ لوگ جو کالز کرتے ہیں جی اور کیا حال ہے اس کے بعد پوچھتے ہیں سر اور کیا حال ہے, تو آپ مہربانی کریں وہ حال وہ میسج کر دیا کریں یار. آپ پھر مجھ سے چاہتے ہیں کہ میں واٹس ایپ پہ ہر میسج کا جواب دوں تو میرے لیے ممکن نہیں ہے. اگر کسی کا ایشو ہے میں حاضر ہوں جی, آپ مجھے کال کر لیں یار. میں نے اپنا نمبر دیا, ایک ہی میرا نمبر ہے اسی پہ. جی نیئر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں جی؟ بالکل ٹھیک ہوں, تھینک یو, بڑی مہربانی آپ کی دعاؤں کا. نیئر کدھر ہیں آپ؟ انگلینڈ ہی. ہاں پچھلے دنوں یہ ہو گیا تھا آپ سے, تو آپ انگلینڈ ہی ہیں, وہ مجھے آپ نے بتایا تھا. تو حسیب سے ہوتی ہے ملاقات آج کل؟ حسیب نہیں آتا میرے خیال, ادھر میرے پیج پہ شاید نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں آج میں نے ایک اور پوسٹ بھی لگائی تھی میرے خیال میں, جس میں کل لگائی تھی. ایک خاتون ایک وارڈن سے الجھ رہی ہیں اور وہ مرسیڈیز پہ ہیں. ڈیفینیٹلی اب وارڈن کی جرت اس بیچارے نے جا کے ان کی نمبر پلیٹ ہٹا لی, اور تو ان پہ وہ غصے میں ہو گئیں اور انہوں نے بڑی گالیاں والے دیں. لیکن کسی بھی پولیس والے میں اتنی جرت نہیں آئی جی. اسلام آباد میں کوئی پرچہ درج نہیں ہوا, نہ ہی ایف آئی آر ہوئی ہے, اور اس کو رہنے دیں گے. وہی ہے جو ہو گیا ڈسکس. علی صاحب یہ ہو گیا ڈسکس جی. اچھا جی اچھا نیئر جی ہو گیا جی, نیئر والا ہو گیا جی. حسیب خان از اوکے. اچھا حسیب کو کائنڈلی لائیے کسی دن پیج پہ, اس سے گپ شپ کرتے ہیں. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی. محمد اسلم ہیں جی یہ, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اسلم صاحب انسپیکٹر ہیں شاید پولیس میں, پتہ نہیں کدھر سے ہیں. پولیس پوسٹ نہیں, ان کا نہیں لکھا ہوا کدھر سے ہیں جی. اور صفدر بھٹی آ گئے ماشاء اللہ سر, سلامت رہیں. بھٹی صاحب بچ گئے ہوئے تو پچھلے دن رولا شولا آئی کیا تھا تو. اچھا جی یہ بھٹی صاحب جی بڑے تگڑے پولیس آفیسر ہیں احمد پور شرکیہ میں. یہ محافظ اسکواڈ کے انچارج ہیں, بہت دلیر اور اچھا افسر ہے, اور کرمنلز کے لیے یہ ہمیشہ عبرت کا نشان ہوتے ہیں. اور یہ محمد سلیم اقبال ہیں جی. سر ڈو فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ FRC از مینڈیٹری ٹو گیٹ سکسیشن سرٹیفکیٹ فرام آندھرا. جی یہ بالکل سلیم, دونوں چیزیں لازمی ہیں جی. دیکھیں جو فیملی ریلیشن سرٹیفکیٹ ہے وہ ایک علیحدہ سرٹیفکیٹ ہے, اس کے آپ کے اپنی فیملی سے رشتے جو ہیں وہ آپ بتا سکتے ہیں, اور جو دوسرا ہے وہ تو اس میں سکسیشن سرٹیفکیٹ میں ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب انتقال فرما جاتے ہیں تو ان کے پیچھے کتنے ان کے ہیں, ان کی 2 شادیاں تو نہیں ہیں, 3 شادیاں تو نہیں ہیں, ان کے بچے کتنے ہیں, یہ پھر ان کے مرنے کے بعد وہ لگایا جاتا ہے کہ جی کس نے اس کو کرنا ہے. ان کی جب جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے تو کس کو کیا ملنا ہے جی. اور اصغر علی ماہر کہتے ہیں سلامت رہیں سر, ٹریفک وارڈن اصغر 1997 فرام ملتان 197. تھینک یو یار وارڈن صاحب. سر جی میں آپ کے پی کے سے ہوں. اچھا آپ کے پی کے سے ہیں اسلم, تھینک یو یار. کے پی کے جوان پولیس بہت اچھی ہے جی کے پی کے. اور محمد اسلم پھر کہہ رہے ہیں سر آپ کے لیے ہمیشہ دعا کہہ رہوں گا. تھینک یو اسلم, مہربانی. آپ کی پوسٹنگ کدھر ہے؟ آپ کیا کس رینک کے ہیں؟ انسپیکٹر ہیں یہ کیا ہیں جی؟ ایلیٹ کے ہیں آپ جی, انسپیکٹر ہیں جی ایلیٹ کے اسلم. تو ایلیٹ ان کا بھی نمبر آپ مجھے سینڈ کر دیجیے گا انشاءاللہ. کبھی اتفاق ہوا, وہ پچھلے دنوں میں نے سب انسپیکٹر ہیں اسلم صاحب, ارمڑ میانہ کا میں نے ذکر کیا تھا. ارمڑ پیام, ارمڑ میانہ اور ارمڑ کیا تھا جی, ایک 3 ارمڑ ہیں. تو ارمڑ میانہ سے ہم نے وہ ملزم پکڑا تھا, تو پچھلی سٹوری شاید آپ نے نہیں دیکھی, اس لیے مجھے کے پی کے ہمیشہ یاد رہتا ہے, اور وہاں کے پولیس ملازمین جی. نیئر کہہ رہے ہیں تھینک یو بھائی نیئر. اور اصغر علی ماہر کہہ رہے ہیں سلامت رہیں جی ٹریفک وارڈن. یہ اب ہو گیا. اور یہ جی محمد اسلم بھی ہو گیا. اصغر علی ماہر ہیں جی, تھینک سر. اور جی طارق ہیں, مصطفیٰ راجپوت ہیں انکل. اس کے بعد اور کب لائیو آئیں گے؟
परसों डे आफ्टर टुमारो जी इंशाल्लाह। ये मैंने इस तरह रखा हुआ है कि जी एक दिन छोड़ के एक दिन आपसे गपशप की जाए, ताकि वो फिर रोज़ इस तरह बैठ के प्रोग्राम करना मुश्किल होता है और भी काम है। तो अब 2 मिनट ऊपर हो गए हैं, मैं आप दोस्तों से अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रहें, और कोशिश किया करें इश्यूज़ पे बात करें। और जैसे मैंने रिक्वेस्ट की कि अब मेरे कॉलम, मेरी वीडियोस और मेरे जो हैं जी 1 घंटा 9 मिनट हमने प्रोग्राम किया है जी। अली बता रहे हैं जी 1 घंटा 9 मिनट हमने प्रोग्राम किया, और मैं 1 घंटा 9 मिनट 10 मिनट पूरा बोल रहा हूँ यार उस वक्त से। तो जी थैंक यू जी रिदा। और कौन है जी? गुड बॉस चौधरी तारिक गुराया हैं जी, मुस्तफ़ा राजपूत हैं, आई एम वेटिंग। तो इंशाल्लाह आपसे फिर परसों गपशप होगी। और जैसे मैं आपसे फिर अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तो आपने मेरी किताब का नाम मुझे लिख के भेजना है, और परसों जब मैं आऊँगा तो आप मुझे लाजमी बताएंगे कि मेरी बुक का नाम क्या होना चाहिए। जो मेरी स्टोरीज़ आप सुन रहे हैं, कुछ दोस्तों ने 92 पे भी पढ़ी हैं और फेसबुक पे भी वो स्टोरीज़ पढ़ी हुई हैं। और अच्छा पुलिस स्टेशन कागान में है यार, नंबर लिख भिजवा यार, कागान आना है, फिर आपसे मुलाकात होगी। और दूसरा मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जी मेरे जितने भी वीडियोस हैं उनको आप प्लीज़ देखिए यूट्यूब पे। और जो सारे दोस्त हैं KP के हैं, और ये हमारे NA गुजर हैं जी, लौरलाई बलूचिस्तान से नज़ीर अहमद गुजर। थैंक यू सो मच नज़ीर भाई, आपने इतनी दूर से मुझे मैसेज किया। और बहुत खुशी होती है जब पूरे पाकिस्तान से और पूरी दुनिया से लोग मुझे मैसेज करते हैं। आप यकीन करें, इससे ज़्यादा खुशी मुझे ज़िंदगी में कभी महसूस नहीं हुई जितना लोग आप प्यार करते हैं। और मुझे और मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों से हमेशा सच बोलूँ, कभी आप लोगों का कुछ मैं ऐसी बात ना करूँ जैसे दिल आपका दुखे जी। और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो जी, खुश रहें। और ये असलम कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस मानसेरा में हूँ जी। इंशाल्लाह जी मैं हाजिर हुआ तो KP के कभी तो ज़रूर मैं आप दोस्तों को कॉल करूँगा, और कोशिश करूँगा कि अगर मैं आया तो मैं अपने पेज पे या ID पे ज़रूर लिख दूँ, ताकि वहाँ जो दोस्त मुझसे मिलना चाह रहे हैं वो मिल लें जी। खुदा हाफिज़ जी, शब्बा खैर, खुश रहें, सलामत रहें, दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।